الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام او بھائی ویڈیو بن کر ویڈیو کوئی نہ اتارے بھائی میرے محترم دوست بزرگوں آج امت کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اصل دولت اور سرمایہ کیا ہے اس لیے کہ چاروں طرف کا ماحول ایسا ہے اور اس ماحول کا امت نے اصل لے لیا ہے چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو دیہات میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو جوان ہو یا بوڑھا ہو مرد ہو یا عورت وہ ان چیزوں کو دولت اور سرمایہ سمجھ رہی ہے جس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کے سامنے آخرت نہیں امت کو اللہ کے واسطے ان کا ذہن بنا کر اس دھوکے سے نکالنے کی ضرورت ہے ورنہ موت پر ہر ایک کا دھوکہ کھلے گا لیکن اس وقت رخ بدلنے کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے امت میں اول کو طلب نہیں کیا صحیح کیا غلط کیا حق کیا باطل کون سی دولت جمع کرنے سے دنیا اور آخرت بنتی ہے اور کون سی دولت کو دولت سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگنا تھکانا اس میں صرف تھکانے اور بھگانے کے سوا کچھ نہیں میرے بھائیوں یہ جو ایک ذہن بنا ہے دنیا کے پیچھے خوب محنت کرو تو خوب مال ملے گا اور خوب مال ملے گا کون ہے یہ بھائی آپ لوگ بیٹھ جاؤ یہاں مجمع میں مائک سے بول رہا نا شور مت کرو یہ جو ذہن بنا ہوا ہے کہ دنیا پر جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنا زیادہ مال اور جتنا زیادہ مال اتنا زیادہ چیزیں اور سامان اور جتنی زیادہ چیزیں اور سامان اتنی زندگی مزیدار، بالکل غلط۔
بالکل غلط ہے۔ روزی روٹی محنت پر نہیں ہے کہ زیادہ محنت کرو گے تو زیادہ مال ملے گا، کس نے کہا؟ سڑکوں پر مزدوری کرنے والے مزدور صبح سے لے کر شام تک پتھر توڑتے ہیں، پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، شام کو کیا لیتے جاتے ہیں؟ اور ایک تاجر آفس میں بیٹھ کر ایسی کمرہ ہے فون سے بات کر کے لاکھوں کما لیتا ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کا انکار کرنے والا یہ جاہل ہے، اور اسباب ہی پر یقین کرنے والا یہ گمراہ ہے۔ پچھلی قومیں جتنی برباد ہوئی ہے، ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اس پر یقین کیا، اور ایسا دلوں میں وہ چیز بیٹھ گئی کہ انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ دنیا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض جمیعا، میرے بندو جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے سب تمہارے لیے، لیکن اس کو برتنے کے بعد، اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے لوگوں دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے، دنیا تمہارے لیے ہے وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ۔ میرے بزرگوں، ہر ایمان والے کے سامنے آخرت ہونی چاہیے۔ آخرت کا مسئلہ تو بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے۔ آپ سوچئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیارے داماد ہیں، ایک کے بعد دوسری بیٹی آپ نے ان کے نکاح میں دی ہے، اور ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں اتنا مال دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مال کو ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے تو اس کے لیے کافی ہے۔ آخرت سنو، آخرت سنو، اس لیے کہ آخرت غیب میں ہے، دنیا دکھائی جائے گی اور آخرت سنائی جائے گی۔ آخرت کو سنو اللہ کے واسطے، اور آخرت کو سوچو۔ دنیا سے اگر دل کو ہٹانا ہے اور دنیا کی لذتوں سے اور اس کے دھوکے سے بچنا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کا علاج بتایا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح پر وظیفہ پڑھو موت کا، اپنی موت کو سوچو۔ آج میں زمین پر ہوں، کل زمین کے نیچے رہوں گا۔ آج میں خود چلتا ہوں، کل میرا جنازہ چلے گا۔ آج میں بال بچوں کے درمیان اجالے میں ہوں، کل اندھیری قبر کے اندر رہوں گا۔ آج کپڑے بدلتا ہوں، کل مجھے کفن پہنایا جائے گا۔ آخرت کو سوچو، جتنا آخرت کو سوچو کہ موت کو سوچو گے دل نرم ہو جائے گا۔ دنیا میں رہے گا لیکن دنیا میں دل نہیں لگائے گا، اچانٹ ہو جائے گا۔ جیسے کسی کا 18 سال کا اکلوتا بیٹا بڑی امیدیں وابستہ تھی، اچانک دنیا سے چلا گیا، وہ کھانا نہیں چھوڑتا، وہ کاروبار نہیں چھوڑتا، وہ گھر بار نہیں چھوڑتا، کھانا کھاتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، کاروبار میں جاتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، بال بچوں میں رہتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ آج میرا بیٹا چلا گیا، آج میرا بیٹا چلا گیا، کرے گا سب لیکن ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ ایمان والا بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے، لوگ کھانے بیٹھتے تھے اور تذکرہ ہوتا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں فرماتے تھے ہاں مصعب اپنے سارے نخرے اللہ کے لیے قربان کر کے زندگی اس حال میں گزاری کہ اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر۔ کون تھے مصعب؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ بڑے ناز نخلے میں پڑے ہوئے تھے، روزانہ کا نیا سوٹ پہنتے تھے،
آج جو بدن پر سوٹ آیا دوبارہ نہیں آتا تھا. 200 درہم کا کپڑا تھا. حضرت موت سے جوتے آتے تھے اور خوشبو بیچنے والا آتا تھا تو جب تک حضرت مصعب کے ابا اپنے بیٹے کے لیے خوشبو نہیں چھانٹ لیتے تھے اس کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. چلتی رہی گاڑی لیکن دل کو لگ گئی. یہ مجلس معمولی مت سمجھو, یہ علماء کی باتیں معمولی مت سمجھو. اپنے آپ کو علماء کی رہنمائی میں چلاؤ. چند پیسے ملنے پر علماء کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. علماء سے جڑے رہو. جہالت ان کے ذریعے سے دور ہوگی, غفلت ان کے ذریعے سے دور ہوگی. گمراہی والی راہ چھوڑ کر ہدایت والی راہ پر ان علماء کی رہنمائی میں چلنے سے آپ لوگ آؤ. ہم محتاج ہیں علماء کے. اللہ کا شکر ہے ہر جگہ پر علماء, لیکن سماج بات دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عالم دین اپنا گھر کا ہے, مفتی صاحب اپنا بھتیجا ہے, حافظ صاحب اپنا نواسا ہے, اور ایک عالم دین جو حدیث پڑھاتے ہیں وہ اپنا بیٹا ہے. وہ اگر معاشرے میں کوئی بات کہے شادی کے موقع پر, موت میت کے موقع پر, کمائی کے معاملے میں, تو نہ سمجھے آج کل کا ہم کو سمجھانے آ گیا, اس کا کوئی ویلیو نہیں چلے گا. اس لیے کہ اس کو اپنا بیٹا سمجھا, مفتی صاحب نہیں سمجھا. اس کو اپنا بھانجا سمجھا, عالم دین نہیں سمجھا. ہم نے پڑھایا تھا کیوں, یہ بتاؤ. یہ ہم بچوں کو جو پڑھاتے ہیں کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ جہالت دور ہو, غفلت دور ہو, اللہ کی ناراضگی والی راہ سے ہٹ کر صحیح سڑک پر ہم آ جائیں, اسی لیے. لیکن سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بس وہی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو سمجھایا تھا. ان کی ایک ہی بات تھی, انا وجدنا علیہ آباءنا. ہم تو باپ دادا سے ایسا کرتے دیکھتے آ رہے ہیں, اسی میں رہ گئے. نہیں میرے دوستو, علماء دین کی قدر کرو, ان کی رہنمائی میں چلو. ان مدرسوں کو اللہ کی نعمت سمجھو, اللہ کی نعمت. یہ مدرسے میں جو بچوں پر محنت ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر مدرسین اپنا گزارا کر رہے ہیں. 7,000, 8,000, 5,000. میں تو سنتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ مدرسین کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. امامت وہ کراتے ہیں, 2 وقت بچوں کو وہ پڑھاتے ہیں, موت میت کے وقت وہی سنبھالتے ہیں, شادی بیاہ کے وہی جاتے ہیں. ہم دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. اتنا یاد رکھنا, علم پر, علماء پر, قرآن پر, حدیث پر جتنا لگاؤ گے خدا ساتھ نسلوں تک برکتوں کے فیصلے کرے گا. معمولی چیز نہیں ہے, معمولی چیز نہیں ہے. اور خرچ ہمیں اپنے پاس سے تھوڑا کرنا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. قرآن کہتا ہے خرچ کرو, خرچ اس میں سے کرو جس کا اللہ نے تم کو مینیجر بنایا ہے. ہم تو مینیجر ہیں, چاہے لکھ پتی ہو یا کروڑ پتی ہو, 1000 پتی ہو, 40 بیگھہ کا مالک ہو, 200 بیگھہ کا مالک ہو, ایک دکان ہو, سینکڑوں دکانیں ہو, کبھی اپنے آپ کو مالک مت سمجھنا. اللہ نے ہم کو مینیجر بنایا ہے, اور مینیجر وہ کرے گا جو مالک کرے گا. جب سے ہم نے اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھا ہے, زکات کی صحیح ادا نہیں ہو رہی ہے, قربانی کی صحیح ادا نہیں ہو رہی ہے. گھر پر 4 آدمیوں پر زکات فرض ہے, کون نکالتا ہے؟ چاند پر قربانی واجب ہے, ایک بکرا گھر میں آتا ہے, سب کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ میراث کا معاملہ, میراث کا معاملہ. مرنے والا چلا گیا, پیچھے 3 بیٹے 4 بیٹیاں چھوڑی. جیسے وہ بیٹوں کا باپ ایسے بچیوں کا بھی باپ. اللہ نے ہر ایک کا حصہ طے کیا ہے, ہر ایک کا. جو حصہ
اللہ نے کیا کیا؟ ہم اس کو دبا دیتے ہیں، ہم اس کو کھا جاتے ہیں، اور شادی کے رسومات کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ رسومات میں بہن کو اتنا دیا، بھانجے کو اتنا دیا۔ یاد رکھنا میراث دینا فرض ہے۔ علماء کی رہبری میں چلو، میراث ہر ایک کہاں سے ہے؟ والدہ کہاں سے؟ والدہ کو کون میراث دیتا ہے؟ بچیوں کو کون، بہنوں کو کون میراث دیتا ہے؟ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ایک بھائی بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں، وہ سب پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور سماج کا دباؤ اتنا ہے کہ بوڑھی ماں اس سے اپنا حصہ نہیں مانگ سکتی، بہنیں اپنا حصہ نہیں مانگ سکتی، چھوٹے بھائی تو آواز بلند نہیں کر سکتے اس کے سامنے، کر لے جتنا کرنا ہو کر لے، بڑا اس مال سے جتنا کاروبار بڑھانا ہو۔ میرے دوستوں، علم کی روشنی میں آنا پڑے گا، علماء کی رہنمائی میں چلنا پڑے گا، پائی پائی کا حساب کر کے، ابھی بھی موقع ہے، پائی پائی کا حساب کر کے بہنوں کو دے دو، بھائیوں کو دے دو، پھر دیکھو خدا کیا برکتیں دیتا ہے۔ علماء کی تنخواہ پر نظر کرو، تنخواہ پر جکڑ کر مت رکھو، ان کی غریبی سے فائدہ مت اٹھاؤ، اتنا تو دو کہ اتنی مہنگائی کے زمانے میں اتنی ضرورتیں آسانی کے ساتھ پوری ہو۔ کون کہتا ہے کہ اتنا دو کہ بینک بیلنس کرے؟ معقول تنخواہ دینے کے بعد بھی وہ میرے بھائیوں، اگر کوئی اچانک تکلیف آ گئی گھر میں، بڑی بیماری یا ڈلیوری کا مسئلہ، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تم جانو اور امام صاحب جانے، تم جانو اور حافظ صاحب جانے، تم جانو اور آپ کا مدرس جانے، چپکے سے اللہ کے لیے اس کا تعاون کرو۔ اللہ سے لینا سیکھو، دکان سے لینا ہر ایک جانتا ہے، کھیت سے لینا ہر ایک جانتا ہے، لیکن اللہ کی نسبت پر خرچ کر کے لینے والے بہت کم ہیں۔ لینے کا راستہ یہ ہے، لینے کا راستہ یہ ہے، اپنی اولادوں پر رحم کرو، اولادوں پر۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی اولاد کو علم دین نہیں سکھاتا، قرآن نہیں سکھاتا، اسلام کی بنیادی باتیں نہیں سکھاتا، وہ اپنی اولاد کو گویا قتل کرتا۔ جب پہلے زمانے میں اولادوں کو قتل کیا جاتا تھا، اتنا بھاری گناہ ہے یہ۔ اور بچوں کو کلمہ سکھانا، دین سکھانا، شریعت سکھانا ماں باپ کے ذمہ ہے۔ اللہ کا احسان مانو، یہ چھوٹے چھوٹے مکتب اور یہ بڑے بڑے ادارے، ہم تو بھاری ہو جاتے ہیں بچوں کو بھیج کر، اس میں بھی صحیح معنوں میں بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے اولاد کو یہ نہیں سکھاؤ، یہ اساتذہ کی قدر کرو، یہ کلمہ سکھاتے ہیں، باقی ناپاکی کا طریقہ یہ سکھاتے ہیں، آداب یہ سکھاتے ہیں، پانی پینے کا، کھانا کھانے کا، سونے کا، گھر سے نکلنے کا، گھر میں سب سکھاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کا ماحول معاشرہ اتنا سڑا ہوا ہے کہ مدرسے کی محنت پر پانی گر جاتا ہے۔ ماحول بناؤ، ماحول گھروں میں، اور ماں بہنوں کا دینی ذہن بناؤ۔ یہ مت سمجھو کہ وہ عورت کو سونے چاندی کے ٹکڑے دیتی ہے زیورات کی شکل میں اور کپڑے کی شکل میں چند چترے دیتی ہے، ہم نے حق ادا کر دیا، حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ آنے والی بندی کھانا پکانا اپنے ماں کی یہاں سے سیکھ کر آئی ہے، سینہ پرونا اپنے ماں کے گھر سیکھ کر آئی ہے، جھاڑو اور کپڑا دھونا اپنی ماں کی یہاں سیکھ کر آئی ہے۔ ہم نے کیا سکھایا؟ ہمارے گھروں میں رہنے والی بہت سی عورتیں دنیا سے چلی گئی اور ان کا کلمہ تک صحیح نہیں تھا۔ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے زیورات دو، کپڑے پہناؤ، اچھی طرح رکھو، اس لیے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے بال بچوں کو خرچ کرے، صدقے کی نیت سے کرو، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ بوڑھی ماں کی اتحیات سنو، بوڑھی ماں کی، اتحیات بیچاری کو نہیں آتی، کلمے کا الفاظ صحیح نہیں ہے،
آخرت کیا ہے کچھ جانتی ہی نہیں ہے. اور اتنا یاد رکھنا، اگر عورتوں کا دینی ذہن نہ بنا کبھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ شادی بیاہ میں ان کا ڈنکا چلتا ہے، موت میت میں ان کی بات چلتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ مرد کا دین ایک مرد کا دین ہے اور عورت کا دین ایک خاندان کا دین ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب وہ گودے ہم کہاں سے لائے جن گودوں میں ہم نے پرورش پائی ہے کہ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ ہماری گھر کی عورتیں روزانہ 40 پارے تلاوت کرتی ہیں. ہماری عورتوں کا کیا حال ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں ہمارا کمال نہیں ہے، ہماری گھر کی مشغولات کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹ میں حرام تو حرام مشتبہ چیز کا ایک دانہ نہیں ڈالا. آج گھروں میں کیا 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 آ رہا ہے؟ لون سے آوے تو بھی لے لو، جھوٹ سے آوے تو بھی لے لو، سود سے آوے تو بھی لے لو، دھوکے سے آوے تو بھی لے لو، کسی کی زمین ہڑپ کر کے آوے تو بھی لے لو. مال چاہیے مال، مال چاہیے مال. کیا کرے گا مال کو؟ اپنی اولاد کو روزی صحیح کھلاؤ. ایک آدمی اپنا گھوڑا لے کے جا رہا تھا، گھوڑا بار بار ٹھوکر کھاتا تھا تو چابک مارتا تھا. تو اللہ نے گھوڑے کو زبان دی، مجھے کیوں مارتا ہے؟ تو رات کو جو تم نے مجھے گھاس کھلائی تھی اس میں 4 آنے حرام کے تھے، اس لیے میں ٹھوکر کھا رہا ہوں. اولادوں کو حرام لقمہ کھلاؤ گے، یہ اولاد نصیب میں آئے گی. ان بچوں میں شرم حیا باقی رہے گی، ان بچوں کو ان اولادوں کو اسلام اچھا لگے گا. میرے بھائیوں، حلال روزی کی فکر کرو، حلال روزی کی. اس کے لیے ضرورت پڑے گی علم کی، علماء کی ضرورت پڑے گی. اپنے کاروبار کو صحیح کرو، اپنے کھیتیوں کا نظام صحیح کرو اور علماء سے پوچھو. یہاں سے رہنمائی ملے گی. حلال روزی، حلال روزی فرض ہے. حلال روزی دنیا کمانا ضروری نہیں ہے، حلال روزی کمانا فرض ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے 3 نیتوں کے ساتھ حلال روزی کمائی. آج تو نیت کیا؟ مال بڑھاؤ، مالدار بنو، مال بڑھاؤ، مالدار بنو. یاد رکھنا، مالدار بننے کے لیے کمانے کی اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مالداری ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اب وہ مالدار بننے کے چکر میں چلے گا، نماز رہے گی، روزہ رہے گا، سچائی رہے گی، امانت داری رہے گی، حلال حرام کی تمیز رہے گی. نہ مال ہاتھ میں آئے گا نہ دین ہاتھ میں رہے گا. حلال روزی کمانے کی نیت سے کماؤ. آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا جس کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے کالے. کہا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، پتھر توڑتا ہوں اور پتھر توڑ کر حلال لقمہ لیتا ہوں. آپ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا. حلال روزی کماؤ. 3 نیتوں کے ساتھ دنیا کماؤ. حلال روزی، ایک تو مجھے کسی کے سامنے سوال کا ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے بال بچوں پر اچھی طرح سے خرچ کر سکوں اور اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ سلوک کر سکوں. ان 3 نیتوں کے ساتھ جو دنیا کمائے گا، قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 24 رات سے زیادہ چمکتا ہے. اور جس نے حلال روزی کمائی، کماتا ہے حلال، لیکن 3 بگڑی ہوئی نیت ہے. کیا ہے؟ مکاسرن، مال بڑھاؤ، مال بڑھاؤ. مفاخرن، ایک دوسرے پر فخر کرو. تو کب سے کاروبار کرتا ہے؟ میں ابھی کھڑا ہوا ہوں. تیرے 5 ہیں، میرے 2 ہیں. یہ میرے 2 کماؤ پوچھ ہے، تیرے 5 نے کیا کمایا؟ مفاخرن. مراہیت، دکھلانے کی نیت سے حلال روزی کماتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ اسے ناراض ہوگا. حرام کمانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اپنی کمائیوں کو پاک کرو. ایک ایک
بات پوچھ کر کرو. اس زمانے میں حرام روزی کمانا آسان ہے، حلال روزی کمانا مشکل ہے، راستہ تنگ ہو گیا ہے. آج تو عجیب ہے. اور رسومات سے اپنے آپ کو بچاؤ. رسم آئی سنت گئی، سنت گئی رحمت گئی، سنت گئی برکت گئی، سنت گئی اللہ کی مدد گئی. رسومات سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور رسومات کے ادا کرنے کے لیے مال چاہیے. اب گنجائش نہیں ہے تو پھر حرام تدبیروں میں ہاتھ ڈالو. یاد رکھنا جس نے سود میں ہاتھ ڈالا، بیاج میں ہاتھ ڈالا، یاد رکھنا سود کی روٹی میں اور سپر کی روٹی میں کوئی فرق نہیں. کھاؤ مزے سے. جس نے سود میں ہاتھ ڈالا، آسمان پر اعلان ہوا آج آپ تیرا میرا مقابلہ ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا عاقبتہ الی کل، کہ سود کا انجام، سود کا نتیجہ فلاش بنا ہے، مفلس بنا ہے، کنگال ہو جائے گا. سود والا جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. زمین بیچے گا، مکان بیچے گا، پھر بھی وہ سود سے نہیں نکل سکے گا جب تک کہ سچی توبہ نہیں کرے. میرے بھائیو، اتنے سارے علماء اور ہم آنکھیں بند کر کے چلیں. علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی شفقت ان کے دل میں ہونی چاہیے. عوام کی شفقت ان کے دل میں اور عوام کے دل میں علماء کی عقیدت ہونی چاہیے، تب جا کے کام بنے گا. جہاں علماء اور عوام میں تلال پڑ گئی اور دلال پڑ گئی، سوچ لو اس تاریخ کو پڑھو، بخارا اور سمرقند کی تاریخ کو پڑھو. علماء کے دل میں دشمن نے عوام کی حقارت پیدا کی اور عوام کے دل میں علماء کی نفرت پیدا کی. جب موت ہو گیا پھر انہی عوام کے ذریعے سے علماء کو ختم کروایا. گھسو، علماء سے کہتا ہوں گھسو، امت میں گھسو، امت میں گھسو جیسے انبیاء علیہ السلام گھستے تھے. وہ کڑوی کسیری سنائے سنو. علماء سے انبیاء علیہ السلام سے قوم نے کہا تم گمراہ ہو. بہت گرمی سے جواب دیا یا قوم لیس بی ضلال، میں گمراہ نہیں ہوں. تم بیوقوف ہو. کہا یا قوم لیس بی سفاہا، میں بیوقوف نہیں ہوں. انی لکم ناصح امین، انی لکم ناصح امین. ہم جو تمہارے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، تمہیں سمجھاتے ہیں، بلاتے ہیں، پائی پیسہ تم سے نہیں چاہیے. ہم تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں. کیا خیر خواہی؟ کہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے تم بچو اور آخرت تمہاری نہ اجڑے، اس کے تمہیں بلاتے ہیں. اور ہم امانت دار ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ نعمت ہے، تندرستی ہے، صلاحیت ہے، جوانی ہے، 2 پیسے ہیں، وہ تمہاری امانتیں صحیح جگہ پر لگے، اس لیے ہم اس کے امین ہیں. آپ علیہ السلام کی صفات میں کیا آتا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہاری معمولی سی تکلیف پیارے نبی کو بے چین کر دیتی ہے، اور ہمارے پیارے نبی تمہارے اوپر بہت لالچی ہے. کائے لالچی؟ کپڑوں اور چپڑوں کے، ہدیوں اور پیسوں کے نہیں. میں جو کچھ لے کر آیا ہوں میری امت کو کیسے دوں؟ میں ان کو تقویٰ کیسے دوں؟ ان کو جنت کا شوق ان کے دل میں کیسے پیدا کروں؟ ان کو حرام روزی سے کیسے بچاؤں؟ ان کو سنت شریعت پر کیسے لاؤں؟ دین پر علماء محنت کریں گے اور راتوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگیں گے. انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے، میراث. یہ چیز پیدا ہو جائے گی. عوام میں طلب، علماء میں شفقت. یہ دیکھو خدا کیا رنگ لاتا ہے اور کیا نکھار پیدا کرتا ہے. میرے بھائیوں، ایک تو حرام روزی سے بچو، رسومات سے بچو، شادیوں کو مہنگا مت کرو. جہاں شادیاں مہنگی ہو گئی، میں آگے کیا کروں آپ کو، غلط راستے سستے ہو جائیں گے. شادیوں کو مہنگا مت کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا
ان آدم النکاح برکتن ایسرہ مہونا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدم النکاح برکہ. علماء سے پوچھو نکاح میں سب سے بڑی برکت لینا چاہے وہ نکاح میں خرچ کم سے کم کرے. نیت کرو کریں گے انشاءاللہ. میں کرنٹ نہیں ہے, زور سے بولو انشاءاللہ. پہل کے وہ کہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. کچھ خیر کی راہ چھوڑ کر جاؤ, کلمی کسیری سماج کی سن لو, کلمی کسیری بھائی بہن کی سن لو, اللہ کے لیے سنو. من تمسک سنتی ان فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جس نے میری ایک سنت کو پکڑا, میری ایک سنت کو پکڑا, جب کہ میری امت کی سنت چھوڑ دی ہو, ایک سنت پر عمل کرنے سے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے. 100 شہیدوں کا ثواب کیوں؟ اس لیے کہ شہید میدان میں نیزے کھاتا ہے, یہاں یہ تانے کھاتا ہے, اور تانا نیزے سے کم نہیں ہے. جلا ہاتھ سینہ میں لہب کیا ولا یلقا ما جرح الوصال. ہاں نیزوں کے زخم بھر جائیں گے لیکن زبان کے کانوں کے زخم جلدی بھرتے نہیں ہیں. سنت پر بچی کی رخصتی ہو رہی ہے, سنت پر بیٹے کا ولیمہ ہو رہا ہے, سنت پر بیٹے کی مجلس مسجد میں ہو رہی ہے. مسجد میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ. لوگوں نکاح مسجدوں میں کیا کرو. اللہ کا گھر ہے, فرشتے بھرے ہوئے ہیں, نکاح میں رحمتیں برستی ہے, اور مجلس نکاح کی مسجد میں ہوگی. میرے بھائیوں ہر ایک آدمی باوجود بیٹھا ہوگا, وہاں نکاح کرو. نکاح میں کوئی رسومات نہیں ہے, سادگی کے ساتھ نکاح کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت فاطمہ کا پیغام لے کر. قربان جائیے, قربان جائیے. آپ نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ شرما گئے. پوچھا فاطمہ سے نکاح کا ارادہ ہے؟ جی اس لیے آیا ہوں. تمہارے پاس کچھ ہے؟ ڈگریاں دیکھو گے, زمین و جائیداد دیکھو گے, بینک بیلنس دیکھو گے, روپ اور چہرہ دیکھو گے, خاندان کا اونچ نیچ دیکھو گے, نکاح میں کبھی برکت نہیں آتی. بس پر ذات دین غریبت کی ادا. دین دیکھو, دلہا کالا ہے اور اجلا ہے, غریب کا ہے مالدار کا ہے, زمین و جائیداد کا مالک ہے یا بیوی کرتا ہے, وہ مت دیکھو. اگر دین ہے کامیاب. دین دیکھو, بچی میں دینداری دیکھو, بچی میں دینداری دیکھو. ہاں یہ دین ہمیں کامیابی تک پہنچائے گا. اولاد نیک پیدا ہوگی. ایک بزرگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, بزرگ بھی تھے اور مالدار بھی تھے. بزرگی اور مالداری بہت کم جمع ہوتی ہے. ایک جوان آیا, عصر کی نماز پڑھی اس نے سنت کے مطابق. میرے بھائیوں نماز بناؤ, نماز بناؤ اور نماز مت چھوڑو. آپ علیہ السلام نے پوری زندگی پورا دین سمجھا دیا, لیکن اخیر میں بنیادی باتیں سمجھا کر آپ دنیا سے تشریف دے گئے. جیسے سمجھدار باپ پوری زندگی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا رہتا ہے, لیکن جب اس کو جانے کا وقت ہوتا ہے دنیا سے اور سمجھ جاتا ہے میری زندگی زیادہ لمبی نہیں ہے, بلاتا ہے دیکھو میں کل چلا جاؤں گا, تمہاری ماں کا خیال رکھنا. تمہاری ماں نے تمہارے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. او جوانوں, ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ. بہت دکھ اٹھاتے ہیں تمہارے پالنے میں, تمہارے پوسنے میں, تمہارے بڑا کرنے میں. 9 مہینے پیٹ میں اور 2 مہینے دودھ, 2 سال دودھ کے کوئی سوچ نہیں سکتا. تمہیں کھلانے میں, تمہیں پلانے میں, اچھا کپڑا پہنانے میں تمہارے باپ نے نہ سردی دیکھی ہے نہ گرمی نہ بارش دیکھی ہے. جوانی کے نشے میں ماں باپ کا دل توڑتے ہو, ماں باپ کو جھڑپ کرتے ہو. جہاں قرآن یہ کہتا ہے فلا تقل لہما اف تک نہ کہو, اف تک نہ کہو.
وہ بیٹھے ہوئے تھے، آیا اثر کی نماز پڑھی سنت کے مطابق، نماز نہ چھوڑو، جیسے وہ بھولا جانے والا کئی بنیادی باتوں کی نصیحت کر کے جاتا ہے، آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف سے جا رہے ہیں، پہلی بات بتائی میری قبر کو میرا مت بنانا، جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے، میری قبر کو میرا مت بنانا، اور اخیر میں ایک بات فرمائی، جا رہا ہوں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ میرے بھائیو، نمازوں کے جنازے مت نکالو، جس نے نماز چھوڑی اس نے برکتوں کے دروازے بند کر دیے، جس نے نماز چھوڑی اس نے آفاتوں کے دروازے کھلوا دیے۔ لاکھ کما لے تو لاکھ زمینوں کا مالک بن جا، ایک نہیں 100 مکانوں کا مالک بن جا، اگر زندگی میں نماز نہیں ہے دنیا میں آفتوں سے نہیں بچے گا اور آخرت میں عذاب سے نہیں بچے گا۔ نمازوں کا اہتمام کرو، اذان ہوتی مسجد کا رخ کرو اور نماز سنت کے مطابق پڑھو۔ وہ بیٹے کی نماز پسند آئی، جوان کی بلایا، بیٹا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے، شادی ہوئی؟ جناب کرو گے کہ نیک سالے ملے گی تو کروں گا، میری بیٹی سے میں تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جانتا تھا کون ہے، حضرت آپ کیوں مذاق کرتے ہو؟ میں نہیں جانتا تو کماتا ہے کہ مزدوری کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے، مجھے تیری نماز پسند آئی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں من صحت صلاتہ صحت حیاتہ، جس کی نماز صحیح اس کی زندگی سے۔ میری امی سے میں مشورہ کروں جاؤ کر لو، گیا کہ امی وہ ہے بزرگ، وہ تو یوں کہتے ہیں کہ بیٹا تیری قسمت کھل گئی، جا بغل میں جا کے نکاح پڑھ گئے۔ نہ ماموں کو خبر ہے، نہ پھوپھا کو خبر ہے، نہ خالہ کو خبر ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، اور ماں کہہ رہی ہے ماں جہاں نکاح پڑھ لے، کب تک رسومات کے چکر میں ہم رہیں گے؟ آپ کھانا بیٹھتے ہو تو سب کے یہاں کاغذ بیٹھتے ہو، کھانے بیٹھ رہا ہو آ جاؤ سب، اسکنجا جاتے ہو تو سب کیا کاغذ بیٹھتے ہو، جا رہا ہوں آ جاؤ، اور آج تو 10 تک لگے ابھی تیار تھا پھر جا رہا ہوں پھر آ جاؤ۔ کھانا ایک ضرورت، استنجا کرنا ایک ضرورت، میرے بھائیوں نکاح بھی ایک ضرورت۔ ٹھیک ہے بلا دو، کہیں بھی رشتے داروں کو بلا دو، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو رسم بنا دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ مغرب میں آیا، وہ جو نمازی تھے ان کو بٹھایا، بھائی بیٹھو میری بیٹی کا نکاح ہے، بیٹی کو معلوم نہیں ہے، بہت سے علماء کو یہ ہوگا، بیٹی کو معلوم نکاح کیسے ہوگا، دولہا نہ ہو تو بھی نکاح ہوگا۔ ہاں، آپ علیہ السلام کا نکاح نجاشی بادشاہ نے پڑھایا، وکیل بنے تھے، آپ حبشہ میں نہیں تھے، لیکن جس بیوی سے نکاح کرنا تھا وہ حبشہ میں بیوہ ہو گئی تھی، آپ نے نجاشی سے کہا نکاح پڑھا۔ نکاح بہت آسان ہے، اب علماء نے اتنا آسان لکھا ہے کہ تم کہیں ایسا کرنا نہ شروع کر دو۔ ایک جوان لڑکا ایک جوان لڑکی دونوں جمع ہو گئے، دو آدمی سن رہے ہیں، اور وہ جوان نے کہا او میری بیوی، اس نے کہا ہاں میں تمہاری بیوی، نکاح ہو گیا۔ آسان ہے، نکاح پڑھا دیا۔ اب گھر جا کر عورت کو بھی معلوم نہیں، بچی کو بھی معلوم نہیں، یہ جو فضائل اعمال ہیں، فضائل اعمال حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سہارنپور کے جلسے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے تھے، اور حضرت مدنی علی رحمانی پہنچ، بڑے بڑے علماء کو جلسوں میں بلایا جاتا ہے، تقریب مخصوص نہیں ہوتی تھی، روحانیت مخصوص ہوتی، روحانیت۔
تو ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب تشریف لے گئے، پہلے مولانا مدنی علی رحمہ بعد میں آئے، تو مولانا الیاس صاحب نے کہا زکریا یہاں بھتیجے تھے، حضرت آ گئے، دو بچیوں کا نکاح پڑھا دیں گے، اس لیے مولانا یسوع وہی پڑھتے تھے سہارنپور میں، اور دونوں سے رشتہ ہوا تھا، دلہا بھی یہاں ہے اور بچیاں بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ وہاں زکریا صاحب نے فرمایا حضرت میری بیٹی آپ کی بیٹی ہے، آپ کیا نکاح پڑھا دینا ہے، اب گھر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ گئے کہاں چچا آئے ہیں، اور چچا نے ایک بات کہی ہے کہ دو بچوں کا نکاح پڑھا دیں، تو ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا مولوی صاحب پہلے سے کہتے تو میری بچیوں کے لیے ایک ایک جوڑا نیا بنا دیتی میں۔ وہاں زکریا صاحب فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بندی کو ایسا جواب دیا جو ابھی تک مجھے یاد ہے، میں نے کہا اچھا مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ میری بچیوں کے پاس کپڑا نہیں ہے۔ بیچاری خاموش ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اب مولانا الیاس صاحب نے فرمایا زکریا دو بچیوں کو میرے ساتھ بھیج دو۔ زکریا صاحب نے کہا دو بچیوں کو لے جا کے کیا کروں گے، دونوں دلہے تو یہاں ہیں۔ تو پھر زکریا صاحب نے فرمایا دونوں کی رخصتی میرے گھر میں ہی کر دیتا ہوں، ایک کو اوپر سلا ایک کو نیچے سلا۔ اب سماج زکریا نے ناک کٹوا دی، کسی کو نہیں بلایا، اور ایک آدمی کو بھیجا زکریا سے کہو تم نے سماج کی ناک کٹوا دی۔ وہاں زکریا صاحب نے فرمایا دیکھ میری نہیں کٹی ہے، میری کٹی نہیں ہے، جس کی کٹی وہ کٹی ہو۔ تو سماج نے تم کو سزا دینا طے کیا ہے کہ جیسا گناہ ایسا سزا۔ کیا طے کیا ہے کہ آئندہ زکریا کو کسی کی شادی میں مت بلانا۔ الحمدللہ میں تو چاہتا بھی نہیں، ارے کچھ تو صحیح روک کر کے جاؤ۔ اب وہ بزرگ گھر لے، بیٹی کو معلوم نہیں، جوان بیٹی ہو اور باپ نکاح پڑھا دے اور پھر باپ اس سے کہے اور وہ راضی ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا۔ رخصتی کب ہے کہ ابھی؟ میرے بھائیوں ساتویں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب علیہ السلام نے پوچھا کچھ ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں، ایک بختر ہے لوہے کا اور ایک گھوڑا ہے۔ اب گھوڑا رہنے دو، بختر بیچو۔ بختر بیچنے بازار میں گئے، ارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ علی کیسے آنا ہوا؟ شادی کرنی ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، شادی کرنی ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو بختر بیچنے آیا ہوں، کتنے میں دینا ہے؟ کہ 480 درہم میں۔ کہ لو 480 درہم، بختر دے دو۔ خوشی خوشی آ رہے تھے تو پیچھے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آواز دی غنی یا یہ پیسے بھی لے گئے، غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کی۔ آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے پوچھا بیٹی تیرا نکاح علی سے کرنا، اجازت مل گئی۔ اب آئے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا علی اتنے روپے میں قیمت میں میری بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے نکاح میں دیا، قبول کیا؟ اور علی نے فرمایا قبول کیا، اور پھر یہ دعا پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اور سجدے میں چلے گئے، آپ نے فرمایا آمین۔ میرے بھائیوں جنت کی عورتوں کی سردار بننے والی بیٹی ماں قبرستان میں ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور یہاں نکاح ہو رہا ہے۔ رخصتی کس طرح سے آدمی کے ساتھ ہوئی ہے، اس پر آنا پڑے گا، اور اس میں شروعات جن کو اللہ کے دین کی سمجھ دی ان کو کرنی پڑے گی، ان کو کرنی پڑے گی۔ تانے کھاؤ خدا کے لیے، تانے برداشت کر دو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خط لکھا، امی جان کوئی نصیحت کر دے، لیکن مختصر۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا وعلیکم السلام، سن لو اللہ کا مثال سے فرمایا جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کیا تو ایک وقت وہ آئے گا اللہ مخلوق کو بھی راضی کرے گا، اور جس نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اسی مخلوق کے ذریعے سے خدا اس کا معاملہ بھی تدبیر کرے
آنا پڑے گا. اب رخصتی بعد میں ہوئی. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کا قول بھیجی, اللہ کے نبی رخصتی ہو جائے گی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رخصتی کیسے ہوئی؟ حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ اللہ کی طرف سے طے ہوا تھا کہ جبرائیل امین ایک ریشمی رومال لے کر آئے تھے. بھائی دیر تو نہیں ہو رہی؟ بولتے نہیں ہو یار. بدل پڑھو گے؟ کون پڑھے گا؟ ریشمی رومال لے کر آئے, آپ علیہ السلام کو دیا. آپ علیہ السلام نے کھولا تو ایک شکل نکلی. بچپن میں ماں عائشہ کو دیکھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا اشارہ ہے کہ عائشہ کو پیغام بھیجو. پیغام بھیجو. شادی ہو گئی, رخصتی بعد میں ہوئی. رخصتی کیسے ہوئی؟ رخصتی کیسے ہوئی؟ آپ علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ نے مشورہ کیا جب شادی کر ہی دی, اب اللہ کے نبی اکیلے رہے مناسب نہیں ہے, رخصتی کر دو نا. عائشہ کو معلوم نہیں ہے. وہ فرماتی ہے کہ میں تو وہ پتہ نہیں آپ کا ہوتا نہیں ہوتا, وہ درختوں کی ڈالی پر رسی باندھتے ہیں بچیاں اور جھولا جھولتی ہے, دیکھا ہے؟ تو عائشہ فرماتے میں تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولتی تھی. میری ماں نے آواز دی عائشہ, تو میں سمجھی کوئی کام ہے, دوڑتی بھاگتی گئی تو میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا, منہ پہ پانی چھڑکا اور کمبی چوٹی کی اور جو دھلے ہوئے کپڑے تو پہنا دیے اور میرا ہاتھ لے کر پیارے نبی کے ہاتھ میں دے دیا اور یوں کہا اللہ کے نبی آپ کی بیوی عائشہ. او میرے بھائیو, او میرے بھائیو, آہستہ آہستہ ہو. 100 کی اسپیڈ میں گاڑی جائے لیکن بریک مت مارو, ادھر جائے گی, لیکن جو کرتے اس کو پورا تو سمجھو کہ بھائی جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. الحمدللہ کچھ نہ کچھ کمی تو آئی ہے. آئی ہے؟ جی جی. بولتے نہیں ہو؟ جی جی جی. جتنی آئی اتنی بڑی تو نہیں ہے نا. اللہ عقیدت کے ساتھ سب ختم کر دے گا انشاءاللہ. علماء کی رہبری میں چلو اور صحیح لوگ جیسے اس کی شروعات کرو. تو حضرت فاطمہ کے رخصتی میں 2 عورتوں کے ساتھ ہوئی, 2 عورتوں کے ساتھ رات کو ہوئی. مکان نہیں تھا, کرایے کا مکان لیا. آپ نے فرمایا پانی لاؤ, پڑھا, چھڑکا, پلایا, برکت کی دعا کی. آپ واپس تشریف لائے. آپ نے فرمایا صبح حضرت علی آئے تو آپ نے فرمایا علی ولیمہ, میرے پاس کچھ نہیں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, میرے پاس لمبے بال والا بکرا ہے, دے دو. بکرا دعا کیا. آپ نے فرمایا کوئی میٹھی چیز چاہیے. بنا کیوں نہیں؟ زردہ انانس ڈال کر, ہے نا, کوئی میٹھی چیز چاہیے. آپ نے 9 درہم دیے. گھی لاؤ, شہد لاؤ, چھہارے لاؤ, کٹو اور ملیدہ بناؤ. سب کو ملیدہ اور گوشت کھلایا. کون نہ کہتا؟ شریعت کی حد ہے کہ سب کرو. میرے بھائیوں, دین اصل ہے. دین عند اللہ الاسلام. ایک تو حرام روزی سے بچو گے, اور ایک رسومات سے بچو, اور ایک فیشن سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی مستورات کو بچاؤ. مستورات کا لباس اسلامی ہونا چاہیے, اور مستورات کے لباس میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے. ایک تو بدن سے ڈھیلا ہو. ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا, ایک عالم دین نے فرمایا میں ترکی گیا اور ترکی کے مجم میں نے آپ علیہ السلام کا کرتا دیکھا, اور وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ 400 سال ہو گئے آپ علیہ السلام کا کرتا جس کمرے میں ہے 1 منٹ کے لیے تلاوت بند نہیں ہوتی. 400 سال ہو گئے. وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا, واہ واہ, گلا بالکل ٹھیک, آستینیں اتنی لمبی کہ ہتھیلیاں چھپ جائیں, اور نیچے لمبا, اور 1 میٹر, انہوں نے بتایا 1 میٹر یہ کپڑا چوڑا تھا. حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن کی بہت دبلی پتلی تھی, لیکن اپنے بدن کو اتنا چھپایا ہے.
اور موٹا کتنا تھا؟ یہ دری ہے آپ کی دری، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی ارے بول نہیں آتا، دری دری ہے دری۔ بات دری بہت موٹی ہوتی ہے، ایک پولوے کے برابر۔ یہ پولوے کے برابر جو موٹی دری تھی، اتنا کپڑا وہ موٹا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ارے اتنا موٹا نہ کرو تو باریک تو مت پہناؤ، اتنا چوڑا نہ کرو تو چست تو مت پہناؤ، اور آستینیں نے یہاں تک لگاؤ تو یہاں تک تو رکھو۔ ان اللہ کی بندیوں کو سمجھاؤ، رب قاسیات عاریات ممیلات مائلات کلہن فی النار۔ کون سمجھائے گا؟ چست کپڑا پہننے والی، باریک کپڑا پہننے والی، ادھورا کپڑا پہننے والی، بد ڈھنگ تک جا کر دوسروں کی طرف مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، کلہن فی النار، یہ تمام کی تمام جہنم میں جلے۔ سمجھاؤ میرے بھائیو، سمجھاؤ، معاشرے کی اصلاح کرو اصلاح، اور معاشرے کی اصلاح اس وقت ہوگی جب کہ اوپر والے نیچے آئیں گے۔ اگر اوپر والے اوپر گئے تو نیچے والے اوپر جائیں گے۔ یہ علم اسی کی ہے۔ اب اخیر میں یہ کہتا ہوں، مدرسہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ مدرسہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ 1 2 طلبہ کو بھیجو، اس لیے کہ کھیت نہیں ہے تو کھیتی کس پر کرو؟ طلبہ کو بھیجو، اور ہوشیار طلبہ کو بھیجو، ہوشیار طلبہ کو بھیجو۔ ٹھیک ہے دنیا میں تعلیم سکھاؤ، لیکن دنیا میں تعلیم غلام ہے اور علم الہی سردار ہے۔ غلام کا کام کرنا ہے، سردار سرداری کرے گا۔ علم الہی جو کہے گا وہ غلام کرے گا۔ غلام ہے، لیکن ضرورت پڑتی ہے غلام کی بھی، ہاں ضرورت پڑے گی، ضرورت کے مقدر سکھاؤ۔ گھر میں سالانہ ماہانہ حساب کرتے ہیں، بھائی کتنا گڑ آیا، کتنی شکر آئی، کتنا تیل آیا، کتنا مرچ مسالہ آیا، کتنا کیا آیا۔ اور پہلے زمانے میں یہ بھی دیکھتے تھے کوئلے کتنے آئے، اس لیے کہ سیڑھیاں اس کی تھی اور چولہے جلتے تھے، بھائی لکڑیاں کتنی آئی۔ تو کوئی آدمی یہ کہے بھائی تم نے جو چیزیں گنائی، گڑ، شکر، مرچ مسالہ، تیل، یہ تو کھانے کی چیز ہے، لیکن آپ نے کوئلہ کی بتایا تو کوئلہ بھی کھاتے ہو اور لکڑیاں بھی چباتے ہو۔ آپ سمجھے نہیں حاجی صاحب، ہم نے حاجی صاحب کہوں تو کسی حاجی کو برا نہ لگے، بھائی کہے، اس لیے کہ بات کے بعد بات ایسی ٹھیکا جاتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میرے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہے میرے ساتھ۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ نے بیان کیا، اور گھروں میں تو ہوتا ہے، ساس بہو میں، باپ بیٹے میں، چچا بھتیجے میں، اس لائن کا بیان کیا۔ تو بیان کے بعد ایک آدمی حضرت کے کمرے میں گیا، مولانا میرے گھر کا فریادہ کر دیا۔ بھائی تو کون ہے؟ میں نہیں، کسی نے آپ کو کہا ہے، اس لیے آپ نے ساری باتیں میرے گھر کی کہہ دی۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کا احسان مان، نہ وہ اللہ کا ولی تجھے جانتا ہے نہ تیرے گھر کو جانتا ہے۔ تیری ضرورت کی چیزیں اللہ نے اس کی زبان سے کہلوائی ہے، اس کو اپنا لے، اس کی وجہ سے بحث کرتا ہے، فتویٰ ہوتا ہے۔ کہنے والا کوئی سوچ کے نہیں آتا، لیکن طلب پر اللہ کہلوا دیتے ہیں۔ تو وہ آدمی نے کہا بھائی لکڑی اور کوئلہ سمجھ میں نہیں آیا، بھائی اصل میں لکڑی کھائی نہیں جاتی، لکڑی سے چولہا جلتا ہے، اس سے چیزیں پکتی ہیں، اور کوئلے سے سگڑی جلتی ہے اور اس سے سامان تیار ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر لکڑی صحیح استعمال نہ کرو تو آپس کے سر بولیں گے نا، اور کوئلے کا صحیح استعمال نہ کرو تو کپڑے اور ہاتھ کالا کریں۔ اگر دنیا کی تعلیم کو دیتے وقت علم الہی نہیں سکھایا، ان کا دینی ذہن نہیں بنا، یاد رکھو بال کی کٹنگ بدل جائے گی، داڑھی کی شکل بدل جائے گی، کپڑے بدل جائیں گے، بات بدل جائے گی، چال بدل جائے گی، پھر اس کو اسلام اچھا نہیں لگے۔ لکڑی ضرورت کی چیز ہے لیکن سر پھوڑنے کے لیے نہیں، کوئلہ ضرورت کی چیز ہے مگر کپڑے اور ہاتھ کالا کرنے کے لیے نہیں۔ دنیا کی تعلیم ضروری ہے مگر دین کو چھوڑنے کے لیے نہیں، سنتوں کو ٹھوکر مارنے کے لیے نہیں، غیروں اور دشمنوں کی چال اپنانے کے لیے نہیں ہے۔ سکھاؤ، کون نہیں سکھاتا؟ ایک تو طلبہ بھیجو گے
بھیجو گے اللہ میں کرنٹ نہیں ہے، بھیجو گے مدرسے میں کتنی مدرسہ، دوسرا مدرسہ اپنا یہ دھانی والا، کتنے مدرسے بھیجو اپنے بچوں کو جہاں بھیجنا ہو، لیکن بھیجو ان کو علم الہی سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ۔ طلبہ، دوسرے اساتذہ نہ ہو تو طلبہ کو محنت کون کرے گا؟ اساتذہ محنتی رکھو۔ میں اساتذہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں، استاد خلیق ہونا چاہیے، بااخلاق استاد خبیر ہونا چاہیے، کون سے خاندان کا ہے، کون سے قبیلے کا ہے، کون سے محلے کا ہے، اس خاندان کی قبیلے کی دینی سطح کیا ہے، یہ بچہ کہاں سے نکل کر آیا ہے، خبیر ہونا چاہیے، خلیق ہو، خبیر ہو اور حلیم ہو۔ بات پر چڑچڑا بن نہ کریں، جو بیپاری چڑچڑا بن کرتا ہے اس کا سامان بکتا نہیں ہے، وہ تو سنانے والے سنائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں ایک آدمی نے پوچھا ایکم محمد، ایکم محمد، نہ حضرت کہا، نہ جناب کہا، نہ قبلہ کہا، نہ مولانا کہا، ارے تمہارے محمد کہاں ہیں؟ تو کچھ ایسے بھی ہوں گے، ہاں فرمایا ماذا صاحب المتقی، ہمارے آقا تو وہ ہیں جو ٹیپ لگا کر بیٹھے ہیں، سوال کروں گا اور سختی کے ساتھ سوال کروں گا۔ آج کل تو کوئی سختی کے سوال کرے تو پاس میں جو خادم ہوتا ہے اس کو باہر لے جا، پہلے ادب سے بولتے نہیں، سختی کے ساتھ سوال کروں گا۔ امام ابن سالبہ آئے ہیں اور سختی کے ساتھ سوال کیا ہے، پھر آپ نے فرمایا، اسلام سمجھایا، اس نے کہا، امام ابن سالبہ نے کہا لا ازید ولا انقص، لا ازید ولا انقص، اس پر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ یہ ہے بزرگوں، دین میں زیادتی کی تو وہ بھی گیا اور دین میں کمی کی تو بھی گیا، وہ بھی گیا۔ سننا پڑے گا، سننا پڑے گا۔ ماں باپ آئیں گے سنائیں گے، پتہ نہیں کون کون سنائے گا، اس کے اساتذہ محنتی ہو، خلیق ہو، خبیر ہو، حلیم ہو، پھر استاد ملہم ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے رہبری کی جاتی ہے۔ تیسری چیز انتظامیہ، انتظامیہ کو بہت بڑا دین رکھنا پڑے گا۔ پتہ نہیں تم اس کو کیا کہتے ہو، کوئی پودا ہوتا ہے نا، یہ بہت کھلا ہوا ہوتا ہے لیکن ہاتھ لگاؤ تو مرجھا جاتا ہے، چھوئی موئی، ہم کہتے ہیں لجومڑی، ہم لجومڑی کہتے ہیں، بہت کھلے ہوئے تھے، سلام نہیں کیا، مول صاحب نے سلام نہیں کیا، اچھا جانتے نہیں ہم کمیٹی میں ہیں، جانتے نہیں ہم گناہ ہیں، سلام بھی نہیں کرتے، پتا کاٹو، پتا کاٹو۔ میرے بھائیوں، جس مدرسے میں استاد بدلتے رہتے ہیں، لکھ لو اس کا تعلیمی معیار کبھی اونچا نہیں ہے۔ اچھے مدرس کو مت جانے دو، پکڑ کے رکھو، سلام کرے نہ کرے، بات دباؤ، کڑوی کسی بھی سنا ہے تو برداشت کر دو۔ جو بھینس دودھ دے دے اس کی لات برداشت کرنا ہے، صحیح ہے، ہاں۔ انتظامیہ کو بہت بڑا دل رکھنا پڑے گا، بہت بڑا دل، تب جا کے وہ انتظام میں جم سکتے ہیں۔ ہر لائن سے بہت سی چیزیں درگزر کرنی پڑے گی اور بہت سی چیزیں مدرسین کو ساتھ میں لے کر رائے کے درجے میں رکھنی پڑے گی، آرڈر نہیں، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا نہیں۔ بھائی اگر یہ کیا ہو تو کیسا ہے، تعلیمی معیار مقصد بنے گا، کوئی فیصلہ تمہیں کرنا ہے، ہم تو کچھ جانتے نہیں ہیں، ہم تو لیکن ہماری سمجھ میں آتا ہے اگر یہ ہو جائے تو طلبا کے لیے بھی مفید ہوگا، آپ کے لیے بھی۔ کیا رائے آپ کی؟ میرے ساتھ دیں گے، دل جیت کر کام کرو، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری انتظامیہ کی ذمہ داری ہے طلبا کی کیا ضرورت ہے، اساتذہ کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے، اور چوتھی چیز ہے عوام اور بچوں کے والی، وہ مدد معین و مددگار ہو۔ عوام دو اعتبار سے معین و مددگار ہو، ایک تو بچوں کے بھیجنے کے اعتبار سے، وہ تو آپ نے نیت کر ہی ڈالی، بولتے نہیں نیت کر ہی ڈالی۔ دوسرا مالی تعاون کے اعتبار سے، اتنا بڑا خیر کا کام چل رہا ہے،
میرا 5-25 ہزار روپے اس میں لگ جائے گا، میری تو آخرت بن جائے گی۔ کتنے حافظ، کتنے قاری اور کتنے عالم دین، میں تو قبر میں چلا جاؤں گا اور سینکڑوں حافظوں کا ثواب، سینکڑوں قاریوں کا ثواب، سینکڑوں عالموں کا ثواب اللہ میری قبر میں پہنچاتا رہے گا۔ کیا کھیت میں سے آمد آتی ہے اور کیا کاروبار میں سے روپیے آتے ہیں، اس سے زیادہ یہ کاروبار ہے کہ جس میں کھوٹ نہیں۔ لگاؤ اس کو۔ یہ جو جلسے کا مقصد ہوتا ہے نا، 2-3 مقصد ہوتا ہے۔ ایک تو بات لوگوں کا پتہ نہیں کیا دھیان بن گیا ہے، پتہ نہیں مولوی کیا پڑھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، پتہ نہیں، کیا فکر کر رہا۔ یہ جلسے میں بتایا جاتا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، ان میں سے میں کسی کو بلاؤں اور کہوں اتحیہ سناؤ، آسان نہیں ہے۔ جماعتیں جاتی ہیں، ارے جماعتیں جاؤ گے، بات دفعہ اعلان آتا ہے، اعلان جس کا اعلان آتا ہے اس کی نماز پوری اعلان میں جاتی ہے، پھر کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نماز کے بعد ٹھہر جانا، پیپار سے مسجد آئی ہے۔ پیپار سے مسجد آئی ہے، اتنا بوجھ پڑتا ہے۔ اور یہ کھڑے ہو کر نصیب کا کمال ہے، بچوں کا بھی کمال ہے، کیا ہوتا ہے وہ سکھاتے ہیں۔ کبھی کوئی قرآن ختم ہوتا ہے، اس عنوان سے مجلس ہوتی ہے، کبھی ناظرہ ختم ہوتا ہے تو ان کی تکمیل ہوتی ہے، اور تیسری چیز یہ کہ عوام کے دل میں جذبہ پیدا ہو کہ میں بھی اپنے بچوں کو عالم دین بناؤں، حافظ قرآن بناؤں، اور چوتھی چیز یہ کہ مدرسے کا مالی تعاون ہو۔ اس لیے جلسوں میں بہت سے لوگ تو لے کر آتے ہیں اور پھر یہاں سے جاتے ہوئے مدرسے کا تعاون کر کے جاتے ہیں۔ مقصد یہی ہے، اللہ کرے تم بھی کچھ جیب خالی کر کے آئے ہو اور خالی کر کے جاؤ، کرو گے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے مدرسے کو نعمت سمجھو، اساتذہ کو نعمت سمجھو، بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجو۔ ایک بات اور کہہ دوں، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ آپ کو دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب میں برکت دے دے، شعبان میں برکت دے دے، رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ یہ شب برات آئی، یہ آئی شب برات، موت و حیات کا فیصلہ اس رات میں ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر میرا اور آپ میں سے کسی کا اس رات میں موت کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کی ذات کی قسم، مجھے اور آپ کو اپنے موت سے نہیں بچا سکتا۔ موت و حیات کا فیصلہ ہے، لیکن شب برات کیسے گزارنا، علماء سے رہنمائی دے دو۔ پرچے چھپتے ہیں، پرچے 4 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں 3 سورۃ اخلاص پڑھو، اس میں یہ پڑھو، اس میں یہ پڑھو، علماء بتائیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہوگا کسی بزرگ کا عمل، حدیث میں یہ نہیں ہے۔ کوئی خاص وظیفہ نہیں، کوئی خاص نماز نہیں، کوئی خاص ذکر نہیں۔ ہاں، اور راتوں میں رات کے آخری حصے میں اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی حاجت والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کروں، اور شب برات میں مغرب کے بعد سے اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں، مغرب کے بعد کچھ پڑھ لو، عشاء بعد تھوڑا پڑھ لو، سو جاؤ۔ بکواس میں جاگنا کس نے کہا؟ شبھرات، شبھرات، کائے کی شبھرات، نام بھی بگڑ دیا شبھرات۔ برات، برات، شب برات، وہاں سے مراد دیر یعنی نیکی۔ شب برات اصل میں ہے، برات سے مراد رحمت، الف سے مراد نصرت، اور تا سے مراد توبہ۔ کر لے توبہ، خدا کو راضی کر لے اور مغفرت کے فیصلے کروا دے۔ دعائیں مانگو، اپنے مردوں کے لیے اظہار ثواب کرو۔ قبرستان میں جانا، علماء سے پوچھ لینا، لب کشائی کرنا علماء کے سامنے۔ آپ اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں، اور وہ بھی اکیلے گئے ہیں، صحابہ کی جماعت لے کے نہیں گئے۔ جاؤ، اکیلے جاؤ، گھر بیٹھ کے اظہار ثواب کرو، صبح اللہ ہمت دے روزہ رکھو۔ یہ شب برات، یہ رمضان کا مقدمہ ہے،
اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو اور ابھی سے حوصلے بڑھاؤ. رمضان میں 5 قرآن، 10 قرآن، 15 قرآن، 6 قرآن، روزانہ صلاۃ التسبیح اور روزانہ نوافل اتنی، 4 اقوام اشراق، تہجد. ابھی سے نیتیں کرو اور اپنے گھر میں اس کا ماحول بناؤ. اور جو باتیں میں نے عرض کی بنیادی حلال روزی، رسومات سے بچنا اور زندگی میں سادگی، اور بچوں کو پڑھائی کے لیے بھیجنا اور مدرسے کا مالی تعاون کرنا. میرے دوست ہمارے پاس تھیلیاں لے لے کے اساتذہ آ گئے مدرسے کے لیے کچھ دے دو. میرے دوستو ہماری محنت کے خلاف ہے. آپ آؤ یہاں، اور جہاں جہاں دھرموں میں وہاں جاؤ. لو ہماری طرف سے اتنا، لیکن اتنا یاد رکھنا ہر ایک کا پیسہ اس دینی ادارے میں اللہ قبول نہیں کرتا ہے. ایک واقعہ سنا دوں. علی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے. اس زمانے میں محقق صاحب کے پاس ایک حاجی صاحب ہے. اس زمانے میں مدرسہ دیکھا، ماحول دیکھا. حضرت 25,000 میرے 25,000 میرے جیسے موت ہوتی ہے موت. اب قبر پر کھڑے کھڑے اتنے ہزار پل میرے، اتنے ہزار پل میرے. بھائی کے پل، یہ 4 پل ہے نا، اتنے ہزار میرے بخشے دیے مجھے کو. ایک دفعہ تو پڑھ. ہزاروں کی باتیں کرتا ہے. گئے وہ تو 2-4 مہینے ہو گئے تو قاری طیب صاحب نے محسن صاحب نے کہا حضرت اس کا کوئی یاد نہیں. حضرت نے کیا کہا؟ پھر 2-4 مہینے کے بعد حضرت یاد نہیں آپ کو؟ یاد ہے. تو ٹھیک ہے. پھر 2 سال پورا ہو گیا. اخیر میں قاری طیب صاحب نے کہا حضرت وہ کہا طیب سنو، ان کا مال اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ادارے میں لگوا دے. ہاں اللہ کا شکر مانو کہ ہمارے پاس 25، 10,000، 15,000 خدا ادارے میں لگوا رہا. یہی کمائی ہے ہماری. کرو گے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.